محمد قاسم علی بیگ، اردو لیکچرر، گورنمنٹ ڈگری کالج وومنس نلگنڈا، ڈگری فرسٹ ایئر فرسٹ سیمسٹر کے لیے۔ اس سے نظم کے پہلے شاعر نذیر اکبر آبادی کا مختصر تعارف اور ان کی سوانح حیات کے بارے میں مختصر پڑھیں گے۔ نذیر اکبر آبادی کا پورا نام سید ولی محمد اور تخلص نذیر تھا۔ ان کا تعلق خاندان قریش سے تھا۔ والد کا نام سید محمد فاروق، یعنی نذیر اکبر آبادی کا پورا نام سید ولی محمد اور نذیر ان کا تخلص تھا۔ ان کا تعلق کیا ہے؟ خاندان قریش، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جڑا ہوا تھا۔ ان کے والد کا نام سید محمد عمر فاروق تھا، محمد فاروق تھا۔ نذیر دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کی تاریخ پیدائش کے سلسلے میں اختلاف رائے ہے، یعنی ان کی پیدائش کے سلسلے میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ مختلف بیانات کی روشنی میں اتنا کہا جا سکتا ہے کہ نذیر اکبر آبادی 1735 سے لے کر 1741 کے کسی درمیانی سال میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش کا سال کیا ہے؟ پوری طور پر متفقہ طور پر نہیں ہے، اس لیے 1735 سے 1741 کے کسی درمیانی سال کے اندر ان کی پیدائش ہوئی۔ نذیر اکبر آبادی ابھی کم سن ہی تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ باشعور ہوئے تو ترک وطن پر مجبور ہو گئے۔ ان کے کم سن ہی تھے، کم عمر میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جب یہ باشعور ہوئے، بڑے ہوئے، تو ان کو کیا ہے؟ ترک وطن پر مجبور ہونا پڑا، کیونکہ دلی نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں کی وجہ سے تباہ ہو چکی۔ اس زمانے میں کیا ہے؟ دہلی پر نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے حملے ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے کیا ہے؟ وہاں پہ تباہی اور بربادی مچی ہوئی تھی۔ اس واسطے وہ کیا ہے؟ اپنے وطن کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اوروں کی طرح دہلی کی مصیبتوں نے انہیں بھی چین سے رہنے نہ دیا۔ اس زمانے کے ہر لوگ کیا ہے؟ دہلی میں رہنے والے سارے لوگ حملوں کی وجہ سے پریشان اور بے چین تھے۔ نذیر گوشِ عافیت کی تلاش میں نانی اور ماں کو لے کر اپنے ننیال اکبر آباد روانہ ہو گئے۔ وہاں سے کیا ہے؟ چین اور سکون کی تلاش کے اندر وہ اپنی نانی اور ماں کو لے کر کیا ہے؟ اپنے ننیال یعنی اکبر آباد روانہ ہوئے اور اپنی تمام تر زندگی یہیں بسر کر دی۔ اسی لیے اکبر آبادی کہلائی۔ اپنی زندگی کا زیادہ حصہ اپنے ننیال، اپنے نانی کے گاؤں میں اکبر آباد میں گزارے۔ اس واسطے وہ نذیر اکبر آبادی کے نام سے اردو ادب کے اندر مشہور ہوئے۔ ان کے لیے یہاں کا ماحول نہایت سازگار ہوا۔ نذیر کی شاعری کی ابتدا اور شہرت دونوں اکبر آباد کی مرہون منت ہیں۔ اکبر آباد آنے کے بعد ہی یہاں پہ ان کی شاعری کی ابتدا بھی ہوئی اور وہ اپنی شاعری کے اندر بہت ہی مشہور شاعر مانے جانے لگے اور ان کو شہرت بھی کیا ہے؟ اکبر آباد میں ہی ملی۔ یہ فطری شاعر تھے، اصلاح سخن کسی سے بھی لینا گوارا نہیں کیا۔ یہ ایک فطری شاعر تھے، یعنی انسان کی زندگی کے اندر جو فطری چیزیں ہوتی ہیں وہ اس پر یہ اپنی شاعری کرتے تھے اور اپنی شاعری کی اصلاح کسی سے بھی لینا گوارا نہیں کیا۔ اس زمانے کے بہت سے لوگ کیا ہے؟ اپنے سے بڑے شاعروں سے اپنی شاعری کی اصلاح کرتے ہیں، لیکن یہ اپنی شاعری پر کیا ہے؟ بہت ہی بھروسہ رکھنے والے تھے کہ یہ جو کوئی بھی بات اپنی شاعری کے اندر کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ بالکل فطری چیز ہے، انسان کی زندگی سے بہت ہی قریب ہے، اس کی اصلاح کی کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس کر رہے تھے۔ کلیات نذیر میں حمد، نعت، منقبت، غزل، مقمص، شعر آشوب سب کچھ شامل ہے۔ یعنی ان کی شاعری کے اندر کیا ہے؟ نظم کی ساری قسمیں ہم کو ملتی ہیں، جیسے حمد، نعت، منقبت۔ حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف، نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، منقبت یعنی بزرگان دین کی تعریف، غزل مشہور صنف اردو ادب کے مقمص یہ بھی ایک نظم کی قسم، شعر آشوب یعنی کسی شہر کی تباہی کا ذکر۔ ان کی ساری قسم کی شاعری، ساری قسم کی نظمیں ان کی شاعری کے اندر ملتی ہیں، لیکن ان کا مرتبہ بحیثیت نظم گو اردو شاعری میں منفرد ہے۔ ساری نظم کی قسمیں لکھنے کے باوجود بھی وہ زیادہ مرتبہ اور رتبہ ان کو اردو شاعری یعنی اردو غزل کے اندر ہی ہوا اور ان کا انداز بہت ہی منفرد اور الگ شمار ہوتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ اردو میں نظم نگاری کا آغاز نذیر اکبر آبادی سے ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے ایسے دور میں نظم گوئی کی اختیار کی جبکہ غزل کا عروج تھا۔ اس طریقے سے اردو ادب کے اندر کیا ہے؟ پہلے نظم گو شاعر اگر
ہو سکتے ہیں، اور نظم لکھنے والے شاعر تو وہ نذیر اکبر آبادی ہی مانے جا سکتے ہیں، کیونکہ ان سے پہلے کے دور میں اس زمانے میں کیا ہے بالکل صرف غزل کا رواج عام تھا، ہر شاعر کیا ہے غزل لکھ رہا تھا۔ یہ اس سے ہٹ کر کیا ہے اپنی شاعری کے ابتدا کیا ہے نظموں سے کرے، انہوں نے اپنی شاعری کا مواد انسان اس کی روزمرہ زندگی سے لے، وہ اپنی نظموں کے اندر کیا ہے انسانی زندگی کی ساری باتیں، روزمرہ کی زندگی کس طریقے سے گزارنی چاہیے، ہونی چاہیے، یہ ساری باتیں وہ کیا ہے اپنی نظموں کے اندر لکھنا شروع کرے۔ ان کی شاعری ہندوستانی تہذیب و تمدن کی آئینہ دار ہے، اور ان کی شاعری کے اندر اس زمانے میں ہندوستان کی تہذیب کیا تھی اور تمدن کیا تھا، کس طریقے سے لوگ کیا ہے رہتے بستے تھے، اور کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی، کس قسم کے تہوار ہوتے تھے، یہ ساری چیزیں ان کی شاعری کے اندر تھیں۔ نظیر کو زبان و بیان پر غیر معمولی قدرت ہے، ذخیرہ الفاظ کی کمی نہیں ہے، وہ ہر منظر اور کیفیت کا نقشہ پیش کر جاتے ہیں۔ ان کی شاعری کے اندر کیا ہے خصوصیات کے اندر کیا ہے زبان اور بیان بہت ہی دونوں عمدہ طریقے کا ہے، اور ذخیرہ الفاظ کی کوئی کمی نہیں ہے، الفاظ کا ذخیرہ ان کے پاس بہت سارا ہے۔ اپنی نظموں کے اندر کیا ہے وہ اچھے سے اچھے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، اور سادہ سیدھا انداز بیان بھی ہے، اور منظر نگاری کا اس طرح کرتے ہیں کہ اس کا نقشہ کیا ہے آسانی سے ہر ایک کے دل میں اتر جاتا ہے۔ عوام مقامی الفاظ محاوروں کو انہوں نے بڑی ہی بے تکلفی اور روانی کے ساتھ استعمال کیا ہے، یعنی مقامی الفاظ اور عوامی زبان اس زمانے میں بولی جاتی تھی، اس کا استعمال اور محاوروں کا استعمال بھی کیا اپنی شاعری کے اندر بہت ہی اچھے انداز سے پیش کیا، اور روانی کے ساتھ پڑھے جانے والے الفاظ کا استعمال ان کی شاعری کے اندر، اسی وجہ سے ان کو پہلا عوامی شاعر یا جمہوری شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ ان ساری خصوصیات کی وجہ سے نذیر اکبر آبادی کو اردو کا پہلا عوامی شاعر یعنی عوام کے جذبات کی ترجمانی کرنے والا شاعر مانا جاتا ہے، اور اس طریقے سے یہ اردو کے پہلے عوامی یا جمہوری شاعر بھی مانے جاتے ہیں۔ آگے ان کی نظم کا عنوان کیا ہے توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، توحید جو ہے ہر ایک مسلمان کا ایمان کیا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، یہی توحید ہے، یہی ہے ہر ایک مسلمان کا ایمان۔ واحد سے توحید ہے، یعنی واحد کے معنی ایک، اللہ تعالیٰ کی توحید یعنی اللہ تعالیٰ کو ماننا، ایک ماننا، یہ کیا ہے توحید ہے۔ تنہا نہ اسے اپنے دل تنگ میں پہچان، ہر باغ میں ہر دست میں ہر سنگ میں پہچان، بے رنگ میں یا رنگ میں نئے رنگ میں پہچان، منزل میں مقامات میں فرسنگ میں پہچان، نتروم میں اور ہند میں اور زنگ میں پہچان، ہر راہ میں ہر ساتھ میں ہر سنگ میں پہچان، ہر عزم ارادے میں ہر آہنگ میں پہچان، ہر دھوم میں ہر صلح میں ہر جنگ میں پہچان، ہر آن میں ہر بات میں ہر ڈنگ میں پہچان، عاشق ہے تو دلبر کو ہر ایک رنگ میں پہچان، یعنی دنیا کی ہر ایک چیز کو کیا ہے اللہ تعالیٰ کے دیکھ کر بنائی ہوئی مخلوقات کو کیا اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنا ہے، یہی اصل ایک مسلمان کی شان ہونا چاہیے۔ دنیا کی ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ کے ماننا اور پہچاننا ہے۔ دنیا کے اندر چاہے کون سے بھی چیز ہو، اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی پہچان کو قائم کرنا ہے، اور ہر ایک باغ اور ایک دشت، ہر باغ یعنی پھول جہاں پہ ہوتے ہیں، باغ چمن، اور ہر دشت یعنی ہر جنگل میں، اور ہر سنگ یعنی ہر پتھر، پہاڑوں کو دیکھ کر، جھاڑوں کو دیکھ کر، پہاڑوں کو دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننا ہے، چاہے وہ بے رنگ ہو یا نئے رنگ ہو یا رنگ والے ہوں۔ دنیا میں ہر قسم کی مخلوق کے ہر ایک کے الگ الگ رنگ ہیں، کچھ رنگ ہیں، کچھ بے رنگ ہیں، کچھ نئے رنگ ہیں، نو رنگ۔ منزل میں مقامات میں فرسنگ میں، یعنی منزل پہ رہنے انسان اپنے مقام پہ رہنے پر بھی، اور مقامات سے دوسرے مقامات کے سفر میں بھی، ہر بات پر کیا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں دیکھتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے، اس کی عظمت اور بڑائی کو جاننا ہے۔ نتروم میں اور ہند میں اور زنگ میں پہچان، ہر راہ میں ہر ساتھ میں ہر سنگ میں پہچان، چاہے ہم کسی بھی ملک کے رہنے والے ہو، کسی بھی زبان میں بولنے والے ہوں، ہر ایک چیز میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کو
پہچاننا ہے اور اللہ کی پہچان کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارنا ہے۔ ہر عزم ارادے میں، ہر آنگ میں پہچان، ہر دھوم میں، ہر صلح میں، ہر جنگ میں پہچان، یعنی انسان کے ہر ارادے، ہر عزم کے اندر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقصد ہونا چاہیے، چاہے ہر دھوم میں ہو، گڑبڑ میں ہو، اور ہر صلح اور جنگ میں، چاہے جنگ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا تصوف، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور بزرگی ہونا چاہیے، اور صلح کے اندر بھی کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے کہ ہر آن میں، ہر بات میں، ہر ڈنگ میں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں انسان کو ڈوبا ہونا چاہیے، تب کہیں جا کر ہم صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے سچے عاشق ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے اور اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والے سمجھے جاتے ہیں۔ ہر عاشق ہے تو دل بھر ہر ایک میں، یعنی سچے عاشق ہے، اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرتے ہیں، تو ہر ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنا ہے۔ یہ ایک بند، پہلا بند اس نظم کا۔ دوسرے بند میں شاعر کہتا ہے کہ ہر پات کہیں شاخ، کہیں پھل پات، کہیں شاخ، کہیں پھول، کہیں بیل، نرگس کہیں سوسن، کہیں بیلا، کہیں رابیل، آزاد کوئی سب سے کہیں سکھائے، کہیں میل، ملتا ہے کوئی راگ چمیلی کا کوئی تیل، کرتا ہے کوئی ظلم، کوئی لیتا ہے جیل، باندھے کہیں تلوار، اٹھاتا ہے کوئی سیل، ادنا کوئی آلہ، کوئی سوکھا، کوئی نزبیل، جب غور سے دیکھا تو سیکھے ہیں سب کھیل، ادنا کوئی ہر آن میں، ہر بات میں، ہر ڈنگ میں پہچان، عاشق دل بھر کو ہر ایک رہیں۔ یعنی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں کیا ہے، پھل ہے، پات ہے، یعنی پتے ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، شاخ ہے، بیل ہے، اس کے اندر کیا ہے، نرگس، سوسن، بیلا، رابیل، یہ کیا ہے، پھولوں کی ساری قسمیں ہیں۔ آزاد کوئی اپنے خیالات کے اندر آزاد ہے اور کوئی کیا ہے، کسی سے میل کھاتا ہے، یعنی کہ ہر ایک کے خیالات ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور کوئی کیا ہے اپنے اپنے خیال کے اندر کیا ہے آزاد بھی ہے۔ ملتا ہے کوئی راگ چمیلی کا کوئی تیل، اور کوئی کیا ہے غریبی کی وجہ سے کیا ہے کوئی راگ ملتا ہے تو اور کوئی کیا ہے چمیلی کا تیل، یعنی قیمتی سے قیمتی تیل کا استعمال کرتا ہے کوئی ظلم، کوئی لیتا ہے جائے۔ اور دنیا کے اندر کیا ہے، کوئی ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے، اور کوئی کیا ہے ظلم کو سہنے والا ہے، جھیلنے والا ہے، برداشت کرنے والا ہے۔ باندھے کہیں تلوار، اٹھاتا ہے کوئی سے، اور کوئی کیا ہے اپنی طاقت کے زور پر کیا ہے کسی کے اوپر تلوار سے وار کرتا ہے، اور کوئی سیل یعنی پتھر اٹھا لیتا ہے مارنے کے لیے، دوسروں کو کیا ہے تکلیف پہنچانے کے لیے۔ اور کوئی ادنا ہے، کوئی اعلیٰ ہے، کوئی سوکھا ہے، اور کوئی اعلیٰ لباس پہننے والا ہے۔ ساری چیزوں کے اندر ہم غور کریں تو یہ سب چیزیں کیا ہے، ہر ایک چیز کیا ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں ہیں، کوئی اس میں اپنے کمال کوئی نہیں ہے، امیر ہو، غریب ہو، ادنا ہو، اعلیٰ ہو، ساری چیزیں کیا ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ ہر ایک کے اندر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان کو کرنا ہے، تبھی صحیح معنوں میں کیا ہے اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرنے والے ہم شمار کیے جاتے ہیں، مانے جاتے ہیں۔ آگے بند کے اندر شاعر کہتا ہے، گاتا ہے کوئی شوق سے کوئی ہے، کرتا ہے کوئی حال، چھانے ہے کوئی خاک، اڑاتا ہے کوئی مال، ہنستا ہے کوئی شاد، کسی کا ہے برا حال، روتا ہے کوئی ہو کے غم و درد سے پامال، ناچے ہے کوئی شوق، بجاتا ہے کوئی گال، پہنے ہے کوئی چیتڑے، اوڑے ہے کوئی شال، کرتا ہے کوئی ناز، دکھاتا ہے کوئی حال، جب غور سے دیکھا تو اسی کی ہے سب چال، ہر آن میں، ہر بات میں، ہر ڈنگ میں پہچان، عاشق ہے تو دلبر کو ہر ایک رنج میں پہچان۔ دنیا کے اندر کیا ہے ہر قسم کے لوگ ہیں، کوئی شوق میں گانا گاتا بجاتا ہے، ہنستا کودتا ہے، ناچتا گاتا ہے، اور کوئی کیا ہے اپنی مفلسی کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے کیا ہے خاک چانتا ہوا ایک وقت کے روٹی کے لیے کیا ہے در بدر بھٹکتا ہے، خاک چھانتا ہے، یعنی اپنے غریبی کی وجہ سے کیا ہے گلی در بدر بھٹکتا ہے، اپنے اوپر کیا ہے خاک میں مٹی اڑاتا ہے، اور کوئی امیر آدمی کیا ہے اپنا مال اڑاتا ہے، ہنستا ہے کوئی شاد، کسی کا ہے برا حال، اور کوئی خوشی کی وجہ سے کیا ہے ہنستا گاستا ہے، اور کوئی کسی کا مفلسی اور غریبی کی وجہ سے کیا ہے برا حال ہے، روتا ہے کوئی ہو کے غم و درد پر، اور کوئی کیا ہے دنیا کے اندر اپنے دکھ اور درد اور غم کی وجہ سے کیا ہے روتا ہے، اور اپنی زندگی پر کیا ہے اس کو رونا آتا ہے۔ لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ کوئی غریب، کسی کو اللہ تعالیٰ غریبی دے کر آزماتا ہے، اور کسی کو کیا ہے امیری، روپیہ پیسہ، درد
दौलत देकर आजमाता है। लेकिन अमीर क्या है, अपने रुपया पैसा मिलने की वजह से क्या है, वो उसके अंदर डूब जाता है और देने वाले को ही भूल जाता है। लेकिन गरीब के अल्लाह ताला से जो भी दिया उस पर दी हुई नेमतों पर क्या है खाता है, उसका शुक्र बजा लाता है और अपने दुख और दर्द के अंदर भी क्या अल्लाह ताला की याद में लगा हुआ जाता है। ना चाहे कोई शौक़ बजाता है, कोई रेल पहने, कोई चीथड़े उड़े, कोई शौक़, और कोई शौक़ में क्या है नाचता गाता है और दूसरों के गाल बजाते हुए फिरता है, और कोई चीथड़े और पहने हुए फिरता है। इसे क्या है फटे पुराने कपड़े के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारता है। और तो कोई क्या है अपने कीमती से कीमती कपड़ों के ऊपर क्या है शाल ओढ़ कर क्या है अपनी अमीरी को क्या है लोगों पर जाहिर करता है। ये दुनिया के अंदर क्या है हर किस्म के लोग हैं। कोई फटे पुराने कपड़े पहनने वाले हैं, तो कोई कीमती शाल ओढ़ कर क्या है अपना दिखावा करने वाले हैं। लेकिन करता है कोई नाच, दिखाता है कोई हाल, जब गौर से देखा तो उसी की ये सारी चीज़ें अमीरी और गरीबी, ये फटे पुराने कपड़े ये और ये शाल, कीमती से कीमती चीज़ें पहनने वाले लोग भी क्या है दुनिया के अंदर कुछ नाम कमा लेते हैं, लेकिन हमेशा हमेशा की आखिरत की उनको कोई फ़िक्र नहीं होती और उसको भूल जाते हैं। ये दुनियावी ज़िंदगी के अंदर अगर अपने देने वाले, अपनी दौलत देने वाले, रुपया पैसा वैसे और हम की ज़िंदगी जीने वाले को अगर भूल गए तो क्या है हमें हमेशा हमेशा की ज़िंदगी, आखिरत की ज़िंदगी में क्या है पछताना पड़ता है। इसीलिए क्या है हर आन में, हर बात में, हर ढंग में पहचान, हर वक्त क्या है हम हमारी नेमतें देने वाले को पहचानना है, जानना है, तभी मानों में, सही मानों में हम अल्लाह ताला के सच्चे आशिक शुमार होते हैं, शुमार किए जाते हैं। इन बंद के अंदर, ये 3 बंद के अंदर अल्लाह ताला की एक एक नेमत का शुमार करते हुए शायर कहता है कि ये दुनियावी ज़िंदगी क्या है चंद रोज़ा है। हर एक एक चीज़ दुनिया के अंदर अल्लाह ताला की बनाई हुई है। इसके देखकर इसकी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हम अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना चाहिए और अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके पे गुजारना चाहिए।